حضرت ابراہیم کی سیرت پھر کیا ہے؟ نمرود کی جھوٹی خدائی کا ہر طرف جو ہے وہ شور شورا تھا، ہر طرف جو ہے اس کا طوطی بج رہا تھا۔ نمرود جو جھوٹی خدائی کا دعویٰ کہا کہ میں خدا ہوں۔ اب بابل شہر میں جب کوئی داخل ہوتا اس نے ہر طرف جو ہے وہ بت رکھے ہوئے تھے کہ جب تک بتوں کو سجدہ نہیں کرو گے اس وقت تک جو ہے آگے نہیں آؤ گے، وہ گھنٹیاں بجنے لگ جاتی۔ اب حضرت ابراہیم اس دور میں، اس عالم میں، یعنی ایک اللہ کا واحد بندہ، ایک اللہ کا پرستار، توحید گزار ایک بندہ، اور باقی سارے مشرک، سارے کافر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ مالک جس طرح تیرا حکم میں بندہ اسی طرح میں راضی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی کفر و شرک کا مقابلہ کیا۔ اب جب وہ کافر، وہ مشرک جو تھے، ان کا سال میں ایک میلہ لگتا تھا، وہ سارے وہاں جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ دیکھا وہ سارے چلے گئے، اب ان کے جو بتوں کی عبادت گاہ تھی وہ خالی تھی۔ حضرت ابراہیم وہاں گئے، جتنے بت تھے حضرت ابراہیم نے ایک ایک کر کے پاش کر ڈالا، توڑ ڈالا۔ اب ایک بڑا سرغنہ تھا، سردار تھا، وہ بچ گیا۔ حضرت ابراہیم نے کلہاڑا اس کی گردن پہ رکھا، واپس آ گئے۔ جب سارے وہ مشرک آئے تو واپس آ کر پہلے عبادت کیا کرتے، عبادت خانے گئے، دیکھا بت ہی سارے ختم ہو چکے، خداؤں کا نام ہی نہیں ہے۔ وہ سارے پریشان نمرود کے پاس آئے، شاہی سلطنت کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ کس بندے نے یہ کام کیا اس کو پکڑا جائے۔ تو سب نے کہا کہ ایک ہی بندہ ہے، باقی تو ہم سارے مشرک ہیں، سارے کافر ہیں۔ حضرت ابراہیم جس گھر میں رہتے تھے، جس کی کفایت میں تھے، حضرت ابراہیم جس کی کفالت میں تھے، وہ آپ کا چچا آزر، وہ بھی مشرک تھا، وہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ ابراہیم کے والد آزر ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم کے والد کبھی مشرک نہیں ہو سکتے، یاد رکھیے گا۔ نبی کا صلب جو ہے، نبی کا سلسلہ نسب ہمیشہ سے پاک ہے، اور یہ میرے آقا کے جد امجد ہیں، تو حضرت ابراہیم کے والد کبھی مشرک نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابراہیم کے والد جو تھے وہ پردہ فرما چکے تھے، یہ آپ کا چچا تھا۔ تو قرآن نے اب کا ذکر فرمایا، تو اب جو ہے عربی لغت میں وہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ابو جو ہے وہ والد صاحب، فرمایا کہ وہ عربی لغت جو ہے وہ چچا کو بھی اب کہتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کا کلا کما کیا، لوگوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہوگا۔ ابراہیم کو بلایا گیا، نمرود نے کہا کہ یہ کس نے کیا؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ وہ جو بڑا سردار ہے اسی سے پوچھ لو، جس کی گردن پر کلہاڑا ہے اسی نے کیا ہوگا، خود جو بچ گیا ہے۔ تو وہ سارے حضرت ابراہیم کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے، کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم تم نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں کہ یہ بول ہی نہیں سکتے، تمہیں پتہ نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت گرجتی ہوئی آواز میں کھڑے ہوئے، اس وقت آپ نے توحید کا علم بلند کیا ان مشرکوں کے سامنے، نمرود کے دربار میں۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے عقل کے اندھو ذرا غور تو کرو، جو بت بول ہی نہیں سکتے، جو بت اپنی حفاظت ہی نہیں کر سکتے، جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، وہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ افتعبدون من دون اللہ، کیا اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرو گے؟ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فرمایا اف لکم۔ اب حضرت ابراہیم نے یہ کلہاڑے کی ضرب سے بھی تیز ضرب تھی جو اب لگائی، فرمایا اف لکم، فرمایا افسوس ہے تم پر۔ یہ ضرب تھی، یہ ان کے منہ پر تماچا تھا، جس کی ضرب جو ہے وہ اس کلہاڑے کے وار سے بھی تیز تھی۔ آپ فرمانے لگے اف لکم، حیرت ہے تم پر، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر اے کافرو، افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے؟ عقل میں کھوپڑی نہیں ہے؟ کیا سوچ سمجھ نہیں سکتے؟ پھر جب بات یہاں تک پہنچی، جب وہ بالکل جو ہے وہ اپنے ہوش گنوا بیٹھے اور جواب اب نہ بن پایا، اب دلیل نہ بن پائی، تو پھر ظالم کے پاس آخری حربہ یہی ہوتا ہے، وہ پھر اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے، پھر بات جو ہے گولی اور گالی پر آتی ہے۔